السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہمارے اسلامی سال کا 11واں مہینہ، جس کی تقریباً آج آخری تاریخ ہے، آج یا کل مکمل ہو جائے گا، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ 12واں مہینہ، جسے ذی الحج بھی کہتے ہیں، ذو الحج بھی کہتے ہیں، وہ شروع ہو جائے گا. اور اس آخری مہینے سے متعلق ہمارے اسلامی اعمال وابستہ ہیں. ان میں سب سے زیادہ عاشقانہ عبادت حج کی ہے. اللہ رب العزت نے اس روئے زمین سے جس کو وہاں بلانے کا انتخاب فرمایا ہے، وہ وہاں پہنچ رہے ہیں اور کچھ پہنچ جائیں گے، اور حج بیت اللہ ادا کریں گے. اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں جو نہیں پہنچ سکی، ان کے اعمال کو ان کے وطن میں، ان کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے انجام دیا جائے، اور وہ ہے قربانی. یہ ذی الحج کا مہینہ، جس کی 10 راتوں کی اور 10 دن کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. ابھی جو میں نے خطبے میں سورہ والفجر کی ابتدائی آیت تلاوت کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 دن کی اور 10 راتوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اس کی عظمت کی. اور اللہ رب العزت کو کلی اختیار ہے کہ جس چیز کی چاہیں قسم اٹھا لیں. اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی قسم اٹھا کر اور قرآن مجید میں اس کو بیان کر کے ہمیں آپ کو متوجہ کیا ہے کہ یہ بڑے قیمتی دن ہیں. اور کتنے قیمتی دن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اپنے ارشاد میں، اپنی حدیث میں بیان فرمائی
کتنے قیمتی دن ہے؟ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے زیادہ عبادت کے لیے افضل دن ہیں یہ 10 دنوں میں. اگر کوئی ان شروع کے 9 دنوں میں روزہ رکھے، بلکہ شروع کے 8 دنوں میں روزہ رکھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کی راتوں کو زندہ کرے، رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اس کی رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت جیسی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے، یوم عرفہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے. ہم حج کو نہیں جا سکے، ہمارا یوم عرفہ اس دن ہوگا جس دن ہمارے یہاں چاند کی 9 تاریخ ہوگی، ذی الحجہ کی. حج کا دن مراد نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو 1 دن یا 2 دن آگے ہیں نا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس دن حج ہوا وہ دن نہیں. یوم عرفہ سے مراد یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ جس دن ہمارے ہاں ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. قیمتی دن ہوگا نا، اس کی قیمت ہے یہ. اور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی منت مانے کہ میں افضل ترین دن میں میرا فلانا کام ہو جائے، افضل ترین دن میں عبادت کروں گا، تو یہ 9 دن ہیں، اس میں اس کو عبادت کرنی پڑے گی. کوئی آدمی یہ منت مانے کہ میں فلانا کام میرا ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا افضل ترین دن کا، تو وہ اعتکاف ان 9 دنوں میں ہوگا. کتنے قیمتی دن، اور اس قیمتی دنوں کی اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں. کس لیے اٹھا رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. وہ دن آج غروب آفتاب سے یا کل غروب آفتاب سے شروع ہو جائیں گے، چاند ہوتے ہی شروع ہو جائیں گے. اور چونکہ ہمارے اسلامی اعمال ذی الحجہ سے وابستہ ہیں، اس لیے یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ ایسے مسلمان جنہیں اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت بنایا ہے، اپنی روزمرہ کے اخراجات کے علاوہ ان کے پاس مال ہے، اور جب ان کے پاس روزمرہ اخراجات کے علاوہ مال ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے. جن کے اوپر قربانی واجب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ عمل بتلایا. وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے چاند ہونے سے پہلے پہلے مرد ہو کیا عورت، اور ایسا شخص جس پر قربانی واجب ہے، چاہے بچوں میں ہو بالغ، اسے چاہیے کہ چاند ہونے سے پہلے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، اپنی حجامت بنوا لے. اس کے بعد چاند ہونے کے بعد سے لے کر قربانی ہونے تک پھر نہیں. یہ صاحب استطاعت ہے نا. اور اتنی استطاعت نہیں ہوئی کہ ہم حج کو جا سکتے ہیں. حج پر جو حجاج گئے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے. اب ہم وہاں نہیں گئے نا، تو شاید اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ ہیئت اور یہ شکل و صورت پسند فرمائی کہ بھئی تم تو نہیں جا سکے، کم از کم ان جیسی شکل ہی بنا لو. تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج ہی اس کام کو کر لیں
کہ چاند ہونے سے پہلے پہلے اپنے ناخن تراش لیں، اپنی حجامت بنوا لیں، اس کے بعد پھر نہ کریں۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناخن اکھڑ رہا ہو آئندہ 8 دن کے اندر، 9 دن کے اندر، اور وہ اتنا ہو کہ تکلیف دے رہا، اس کو کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنی ہیئت ایسی بنائیں جیسے مجنون ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، کہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ آج ہی کے لیے تھا، آئندہ جمعے نہیں چلے گا، اس لیے پہلے بیان کر دیا۔ اور جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کا انتظام کریں۔ یہ قربانی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اس امتحان میں مبتلا ہوئے تھے، اور امتحان میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرما دی، اور اللہ رب العزت نے ان کے امتحان کی کامیابی اس میں رکھی کہ وہ ثابت قدم رہے نا۔ ان سے کہا گیا، خواب دکھلایا گیا، اس قربانی کا مدار خواب پر ہے، اور نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمارے خوابوں کی عجیب حالت ہے نا، دن میں جو کھایا، جیسی باتیں کی، جیسی محفل جمائی، رات کو سب چیز آ جاتی ہے نا سامنے۔ لیکن نبی کا خواب ایسا نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی کے درجے کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کے خواب ہمارے جو خواب ہوتے ہیں وہ موسم کے حساب سے ہوتے ہیں، اور خواب کی تعبیر اللہ رب العزت اس کا ملکہ جس کو عطا فرما دے وہ دے سکتا ہے۔ اس کے لیے مولوی ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے حافظ ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے درویش ہونا شرط نہیں ہے، اللہ جس کو ملکہ عطا فرما دے۔ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ جب کوئی خواب دیکھے تو ہر ایرے غیرے کو اپنا خواب نہ سنائے، اور خواب کی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سنائی اور جو بات اس نے سننے والے نے زبان سے نکال دی، اگر خواب کا یہ مطلب نہیں بھی ہوتا تو ہو جاتا ہے، اس لیے ہر ایرے غیرے کو نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، خواب کے ماہر تھے، تابعین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں بیٹھے، اور خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں، بڑے بڑے صحابہ آ کے ان سے تعبیر پوچھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ فضیلت والا آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر بتائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے تعبیر نہیں بتائی تو مولوی نہیں ہے، اس کا تعلق مولویت سے نہیں ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے اتنے ماہر تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے ایک تعبیر پوچھی، خواب دیکھا، خواب بتایا، اس کا تعبیر بتلا دیجیے۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ میں رات کو سو رہا ہوں، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو امام ابن سیرین نے اس کی تعبیر میں یہ کہا کہ جا کے زمین کھود، خزانہ نکلے گا۔ اس نے جا کے زمین کھودی، خزانہ نکل آیا۔ ایک عرصے کے بعد پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ اس نے امام صاحب نے کہا جا کے گھر خالی کرتے، گھر گرنے والا ہے۔ اس نے جا کے مال نکالا گھر سے، گھر اوپر سے زمین پر گر گیا۔ وہ شاگرد بیٹھا تھا، کہنے لگا امام صاحب بات یہ کہ ایک کو تو اسی خواب پر آپ نے خزانہ دلوا دیا، ایک کا گھر دلوا دیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ امام صاحب نے کہا بات یہ کہ پہلا آدمی جو آیا تھا اس نے چارپائی کے نیچے آگ دیکھی، زمانہ سردی کا تھا، سردی میں کوئی آگ کو دیکھے تو بڑی قیمتی چیز ہے، پتہ چلا خزانہ تھا۔ اس نے آگ کو دیکھا گرمی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں تو آگ نعمت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا مکان گرنے والا ہے، بنیادیں ختم ہو چکی ہیں، اللہ نے جس کو ملکہ دیا۔ ہماری قربانی کا تعلق ایک خواب سے ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا خواب. ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے ہیں اور جس کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے. بیٹے کے متعلق دیکھ اور اسی بیٹے کو مکہ مکرمہ میں آباد کر کے گئے ہیں شیر خوارگی کی حالت میں. اور بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ بس اب انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہے. کتنی عمر ہوگی؟ 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مطالبہ ہے کہ تمہاری پسندیدہ چیز جو ہے اس کو ہماری راہ میں قربان کرو. خواب دیکھا، بات سمجھ میں نہیں آئی. حج کے لیے جو جاتے ہیں ان کے لیے وہاں پر ایک دن ہے، اس کو کہتے ہیں، اس دن کو کہتے ہیں یوم الترویہ. اور یوم الترویہ جس دن کو کہتے ہیں وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہوتی ہے. یہ 8 تاریخ سے پہلے جو رات آئی اس میں خواب دیکھا، اگلے دن تھا یوم الترویہ، تردد کا دن. پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے. حجاج کے لیے یوم الترویہ کا دن ہے کہ اس دن احرام باندھ کر مینا چلے جائیں حج کے لیے. یہ جس کا پہلے سے حج کا احرام ہے آج کے دن مینا چلے جائیں یوم الترویہ. دن گزر گیا، رات کو پھر خواب دیکھا، یہی مطالبہ. ابراہیم علیہ السلام کو اس خواب کی معرفت پہچان حاصل ہو گئی. اگلا جو دن آیا 9 تاریخ کا اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ، معرفت کا دن. حجاج کرام اس دن حج کرتے ہیں یوم عرفہ. پہچان حاصل ہو گئی، دن ختم ہو گیا، رات کو پھر خواب آیا. جب رات کو تیسری مرتبہ یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے مکہ مکرمہ کے لیے. اللہ رب العزت نے ان کو ایسی سواری میسر فرمائی تھی اس زمانے میں کہ وہ آنن فانن فلسطین سے، شام سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تھے. اپنے صاحبزادے کو کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے تھے، کسی سواری پہ آتے تھے. یہ پہنچ گئے اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو انگلی پکڑ کر مکے سے باہر لے گئے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس جگہ مروہ کا اختتام ہوتا ہے، صفا مروہ سے سعی کرتے ہیں تو وہاں پر اختتام ہوتا ہے، تو اس جگہ جا کر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹا ایک بات کرنی ہے نا تم سے. ابا حضور فرمائیے کیا بات ہے. میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام. اور اس خواب میں مطالبہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. تو اس دنیا میں جو پسندیدہ چیز ہو وہ تو تم ہو. 86 سال 90 سال کی عمر میں اللہ نے تم عطا فرمائے. ایسی عمر جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، پہلا بیٹا اللہ نے تمہاری صورت میں عطا فرمایا. تو تم سے زیادہ محبوب دنیا میں کون ہوگا؟ انی اذبحک، میں چاہتا ہوں بھائی اب تمہیں ذبح کروں. فانظر، ذرا غور کر لو، دیکھ لو، ماذا ترى، اور سوچ سمجھ کر جواب دو تمہاری کیا رائے ہے. اور بیٹے سے بات کر رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں. اور جنت المعلا جس جگہ بنا ہوا ہے اسی راستے سے گئے اور جا کے مینا میں داخل ہو گئے. اور بیٹے نے جواب دیا، اس کو بھی قرآن ذکر کر رہا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا حضور بات یہ ہے کہ آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا اس کو کر گزریے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اور آپ مجھے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت مجھے ثابت قدم رکھے گا انشاءاللہ. میں واویلے نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا کہ باپ کا دماغ خراب ہو گیا بھئی بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ ثابت قدم رہوں گا. جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو کریے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے گئے اور مینا میں لے جا کر ایک جگہ لٹایا اور لٹا کر چھری پھیر رہے ہیں، اور اس چھری پھیرنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام جو صاحبزادے ہیں اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جی بات یہ ہے کہ چھری تیز کر لیں، ایسا نہ ہونا کہ جی میرے گردن ہی نہ کٹے، اور جب گردن نہ کٹے آپ کے اندر باپ کی محبت جو اجاگر ہو تو میں ذبح سے رہ جاؤں۔ اللہ اکبر، کیسا امتحان تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیں، ظاہر ہے کہ آدمی کو ذبح کریں گے تو پھر وہ ذبح جب کریں گے تو تڑپوں گا، جب تڑپوں گا تو بھائی آپ کے کپڑے خراب ہوں گے خون سے، آپ باندھ دیں۔ تیسری چیز، جب مجھے ذبح کرنے تو میرا یہ کرتا خون آلود میری اماں کو جا کے پیش کر دیجیے گا، ان کو صبر تو آ جائے گا، ان کو تھوڑی پتہ میں ذبح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں چیزوں پر عمل کیا، لیکن اللہ کی شان ہے نا، چھری تیز کرنے کے باوجود حلق پہ نہیں چلتی۔ اس عقیدے کو یاد رکھیے گا، کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، کیسے شدید بیمار ہوتے ہیں، دوا کھاتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ دوا تو اسی لیے بنی ہے کہ فائدہ ہو۔ یہ دوا یا چھری، حلق پہ چلنا یا اور کوئی کام جتنے بھی دنیا میں ہم اپنے ہاتھ سے انجام دیتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں، مرتے دم تک کریں گے، یہ جب ہم اعمال افعال انجام دیتے ہیں، ہر فعل ہر عمل اللہ سے پوچھتا ہے ہو جاؤں؟ جب اللہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کی گلے پہ چھری چل رہی ہے اور ذبح نہیں ہوئے، اللہ نے اس کے بدلے ایک جانور بھیجا نا، اور وہ جانور ذبح ہو گیا۔ کیا خیال ہے اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو پھر تو حکم یہی آتا نا، کیونکہ انہی کی اولاد میں سے، انہی کی ذریت میں سے حضور علیہ السلام تشریف لائے، اللہ انہی کی اور کسی اولاد میں دے دیتا۔ حکم کیا آتا؟ اپنی اولادوں میں سے اس شرائط کا جو ہو اس کو ذبح کرو۔ انسانیت بچ گئی ذبح ہونے سے، اللہ نے جانور بھیج دیا، ورنہ آج ہم اور آپ پتہ نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے یا ذبح ہو رہے ہوتے، کیونکہ اللہ کے نبی کا خواب تھا، وحی کے درجے کا تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اس طریقے سے بھیجا اور وہ جانور قربانی کا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے اس امتحان کو اتنا پسند فرمایا، اس ثابت قدمی کو اتنا پسند فرمایا، رہتی دنیا تک اس عمل کو جاری کر دیا۔ یہی قربانی کے دن آ رہا ہے، باقی مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس قربانی کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔